بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لڑکی نے مزمل سے کہا کہ وہ سو جائے۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھا تو حیرت زدہ نظروں سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، لیکن یہ سوال زبان پر آنے سے پہلے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور لڑکی نے اسے سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ صبح جب مزمل اس کمرے سے نکلا تو اس نے یوں محسوس کیا جیسے یہ دنیا بالکل ہی بدل گئی ہو۔ اس کے سامنے ایک وسیع باغ تھا جس میں ایسے ایسے پھول تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ گھاس بہت ہی سرسبز تھی اور یہ گھاس اوپر سے اس طرح تراشی ہوئی تھی جیسے زمین پر سبز قالین بچھا ہوا ہو۔ مزمل آگے بڑھا تو کمرے سے لڑکی نکل آئی، وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ کیا تم مجھے کچھ بتا سکتی ہو؟ مزمل نے لڑکی سے پوچھا۔ مجھے اس غلیظ کوٹری سے نکال کر اس امیرانہ کمرے میں کیوں لایا گیا ہے اور ایسا مرغن اور پرلطف اور لذیذ کھانا کیوں دیا گیا ہے؟ تمہیں امام کے حکم سے قید خانے سے نکالا گیا، لڑکی نے جواب دیا، اور یہ کھانا اسی کے حکم سے تمہیں کھلایا گیا ہے، اور مجھے امام نہیں تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ کون امام؟ مزمل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ امام حسن بن صباح، لڑکی نے جواب دیا۔ مزمل چلتے چلتے رک گیا اور اس نے حیرت زدگی کے عالم میں لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ مزمل نے کہا، جیسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ لڑکی نے کہا، امام کو کل بتایا گیا ہے کہ تم اسے قتل کرنے آئے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ تمہیں قید خانے کی انتہائی غلیظ کوٹری میں بند کیا گیا ہے۔ امام نے تمہیں قید خانے میں ڈالنے والوں کو بلایا اور حکم دیا کہ انہیں 20 کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ انہوں نے اس کے حکم کے بغیر ایک مہمان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح تمہاری رہائی کا حکم دیا گیا اور تم یہاں پہنچ گئے۔ کیا تم واقعی حسن بن صباح کو قتل کرنے آئے تھے؟ ہاں، مزمل نے یوں کہا جیسے اسے شرمندگی تھی کہ وہ حسن بن صباح کو قتل کرنے آیا ہے۔ امام کسی وقت یہاں آئے گا، لڑکی نے کہا، یا وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں نہ آئے؟ مزمل نے پوچھا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس نہ بلائے؟ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ میں نے اگر اسے کہہ دیا کہ میں اسے قتل کرنے آیا تھا تو وہ پھر مجھے قید خانے میں پھینک دے گا۔ مزمل نے کہا، میں اس کے آگے جھوٹ نہیں بول سکوں گا۔ تم نہیں جانتے مزمل، لڑکی نے کہا، امام حسن بن صباح اللہ کا برگزیدہ بندہ اور بڑی پیاری شخصیت ہیں۔ وہ صرف سچ سنتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ تم صاف کہہ دینا کہ میں آپ کے دشمنوں سے متاثر ہو کر آپ کو قتل کرنے چلا آیا تھا۔ لڑکی مزمل کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے حسن بن صباح کی ایسی تصویر پیش کرتی رہی جو کسی فرشتے یا کسی پیغمبر کی ہی ہو سکتی تھی۔ نعوذ باللہ۔ باتیں کرتے کرتے وہ مزمل کو واپس کمرے میں لے آئی۔ مزمل نے کمرے میں پہنچتے ہی اس سے شربت کی فرمائش کی جو لڑکی نے گزشتہ رات اسے پلایا تھا۔ سراہی کمرے میں ہی رکھی گئی تھی۔ لڑکی نے اسے پیالہ بھر دیا جو مزمل نے پی لیا۔ مزمل کا جی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہے اور وہ خود بھی بولے اور بولتا ہی چلا جائے۔ اس غلیظ اور بدبودار کوٹری کی قید، پھر بھوک اور پیاس نے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا تھا جیسے اس کی سوچنے کی صلاحیت سو گئی ہو یا آدھی سے زیادہ صلاحیت مر گئی ہو۔ پھر اس کے دماغ پر یہ لڑکی اور اس کی باتیں غالب آ گئیں۔ بات وہی ہوئی کہ ایک تو یہ لڑکی نشہ بن کر اس پر طاری ہوئی، اور دوسری یہ بات کہ اس لڑکی نے اسے حشیش پلانی شروع کر دی تھی۔ مزمل کے ذہن پر اور زمین پر بھی اب کوئی بوجھ نہ تھا۔ وہ ایسے احساس سے سرشار اور مخمور ہوا چلا جا رہا تھا جیسے وہ باطنیوں میں سے ہی ہو، اور یہ احساس بھی کہ وہ مکمل طور پر ہوش میں ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مزمل نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے جا کر دروازہ کھولا۔ امام تشریف لا رہے ہیں۔ مزمل کو باہر سے آواز سنائی دی۔ لڑکی نے دروازے کے دونوں کواڑ کھول دیے۔ حسن بن صباح کمرے میں داخل ہوا۔ مزمل اسے دیکھ کر اٹھا اور حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہا۔ لڑکی دروازہ بند کر کے باہر ہی کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں حسن بن صباح اور مزمل رہ گئے۔ حسن بن صباح کے چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ مزمل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور حسن بن صباح
آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ یہی وہ حسن بن صباح تھا جسے قتل کرنے کو مزمل اس قدر بےتاب تھا کہ منع کرنے کے باوجود وہ اسے قتل کرنے یہاں پہنچ گیا تھا۔ لیکن اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے دماغ میں یہ بھی سوچ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حسن بن صباح کا سامنا کس طرح کرے اور کیا کہے۔ اس کا دل اس جذبے سے خالی ہو چکا تھا جو جذبہ اسے یہاں لایا تھا۔ دہکتے ہوئے انگارے برف کے ٹکڑے بن گئے تھے۔ مزمل آفندی، حسن بن صباح نے مزمل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ تم میرے قلعے میں مہمان بن کر آئے اور تمہیں ان بدبختوں نے قید خانے میں بند کر دیا۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ حسن بن صباح مزمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا اور مزمل یوں محسوس کر رہا تھا جیسے یہ شخص اس کی روح میں اتر گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس نے اتنا ہی محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن نہ دماغ اس کا ساتھ دے رہا ہے نہ ہی زبان میں حرکت ہو رہی ہے۔ حسن بن صباح نے چغہ پہن رکھا تھا جو اس کے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اس نے چغے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ مزمل نے جب حسن بن صباح کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے موت نظر آنے لگی۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ یہ لو! حسن بن صباح نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر مزمل کو پیش کی اور بولا، تلوار لو اور مجھے قتل کرو۔ مزمل تلوار کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں حسن بن صباح کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ حسن بن صباح نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مزمل نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حسن بن صباح نے اس کی طرف پیٹھ کر لی۔ مزمل خاص طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اس میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ تلوار سے حسن بن صباح کی گردن اڑا دے۔ اسے تو جیسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ حسن بن صباح کو وہ اپنا نہیں بلکہ اسلام کا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ حسن بن صباح کچھ دیر مزمل کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ مڑا اور اس نے مزمل کا سامنا کیا۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اب تک میرا سر تمہارے ہاتھوں میرے جسم سے الگ ہو چکا ہوتا۔ حسن بن صباح نے کہا، تم ایسے لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر یہاں آگے ہو جو میری صداقت سے واقف نہیں۔ سلجوقی سلطان نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی طاقت ابھرے جو بنی نوع انسان کو ان سلطانوں اور بادشاہوں سے آزاد کرا دے۔ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ تم تلوار چلاؤ، تلوار میرے جسم کے قریب آ کر رک جائے گی کیونکہ اللہ نے ابھی میرے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ مزمل کی برین واشنگ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو وہ حسن بن صباح نے پوری کر دی۔ مزمل نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھائی اور حسن بن صباح کے آگے دوزانوں ہو کر اس نے ہاتھ آگے کیے اور تلوار حسن بن صباح کو پیش کی۔ حسن بن صباح نے تلوار لے لی اور چوغے کے اندر نیام میں ڈال لی۔ مزمل افندی، حسن بن صباح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، تم میرے مہمان ہو، میرے ساتھ آؤ۔ مزمل افندی حسن بن صباح کے ساتھ چلا گیا۔ حسن بن صباح نے غالباً دیکھ لیا تھا کہ مزمل دلیر اور خطرہ مول لینے والا جوان ہے اور یہ بڑا ہی آسان شکار ہے، اس لیے حسن بن صباح نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ محترم وزیر اعظم، مزمل نے نظام الملک کو اپنی یہ پراسرار داستان سناتے ہوئے کہا، حسن بن صباح مجھے جب اپنے ساتھ لے گیا تو میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گیا جسے میں آج ایک بڑا ہی حسین اور طلسماتی خواب سمجھتا ہوں۔ اگر جنت کا وجود اس دنیا میں ہے تو میں نے وہ حسن بن صباح کی دنیا میں دیکھی ہے۔ آج جب میں اپنے ہوش و حواس میں آ گیا ہوں تو اس جنت کو خواب ہی سمجھتا ہوں۔ حسن بن صباح میرے ساتھ خاص طور پر شفقت کرتا تھا۔ میں اسے بڑا مقدس اور متبرک شخصیت سمجھنے لگا تھا۔ اس نے چند دنوں میں ہی مجھے اپنے راز دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے نہایت پرکشش طریقے سے مجھے آپ کے خلاف کیا اور میرے دل میں آپ کی دشمنی بھر دی۔ میں تو بہت جلدی آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ حسن بن صباح کو مجھ پر ایسا اعتبار آیا کہ اس نے اپنے کچھ راز بھی مجھے دے دیے۔ اب دوسری باتوں کو چھوڑو، نظام الملک نے کہا، میں راز کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ مزمل افندی نے راز کی جو باتیں سنائیں وہ ابو القاسم رفیق دلاوری نے متعدد مورخوں کے حوالے سے ائمہ تلبیس میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ وہ یوں ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے خاص مریدوں کو
کو 3 گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک گروہ دوسرے ملکوں میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، لیکن اس گروہ کے آدمی عام لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ حاکموں اور سرداروں کی سطح کے لوگوں سے ملتے اور انہیں اپنے نظریات بتاتے اور ایسے طریقے اختیار کرتے تھے کہ یہ سرکردہ لوگ ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ دوسرے گروہ کے آدمیوں کو رفیق کہا جاتا تھا۔ یہ حسن بن صباح کا ذاتی حلقہ تھا اور تمام رفیق اس کے اس حلقے میں شامل تھے۔ تیسرا گروہ فدائیوں کا تھا۔ یہ جاں باز لوگ تھے، جن میں سے وہ کسی کو حکم دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو وہ شخص تلوار اپنے دل میں اتار لیتا تھا۔ مزمل نے بتایا کہ اس تیسرے گروہ میں جو لوگ شامل تھے اور جنہیں شامل کیا جا رہا تھا وہ تھے تو انسان ہی، لیکن ان کی فطرت میں خونخواری اور مردم کشی بھر دی گئی تھی۔ انہیں بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا، اور وہ اس لیے کہ بلی جب حملہ کرتی ہے تو بڑی غضبناک ہو کر حملہ کرتی ہے اور اپنے شکار کو مار کر ہی دم لیتی ہے۔ فدائیوں کو تو بلی کا گوشت کھلایا جاتا تھا، لیکن رفیقوں کو یعنی دوسرے گروہ کے آدمیوں کو بادام، شہد اور کلمنجی کھلائی جاتی تھی۔ یہ خوراک ان کے جسموں میں گرمی پیدا کرتی تھی، اور جب یہ گرمی دماغ کو چڑھتی تھی تو انہیں جو بھی حکم دیا جاتا تھا اسی وقت پورا کرتے تھے۔ رفیق آمنے سامنے کی لڑائی لڑتے تھے، لیکن فدائی اپنے شکار کو دھوکے میں لا کر زمین دوز طریقوں سے ختم کرتے تھے۔ حسن بن صباح نے جتنی تاریخی شخصیتوں کو قتل کروایا ہے وہ انہی فدائیوں کے ہاتھوں کروایا ہے۔ اب بتاؤ مزمل، نظام الملک نے پوچھا، کیا اب بھی تم چاہتے ہو کہ اکیلے جا کر حسن بن صباح کو قتل کر دو گے؟ نہیں وزیر اعظم، مزمل نے جواب دیا، مجھے الموت جانے سے روکنے والے سچ کہتے تھے کہ انسان حسن بن صباح کے ہاتھوں قتل ہو سکتا ہے، اسے دھوکے میں لا کر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حسن بن صباح کو زندہ رہنے کا حق دے رکھیں۔ اگر آپ میرے مشورے کو قبول کریں تو میں یہی کہوں گا کہ فوج کشی کے بغیر آپ باطنیوں کے پھیلتے ہوئے طوفان کو نہیں روک سکتے۔ میں کچھ دن اس دنیا میں گزار آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ نے حسن بن صباح کا راستہ نہ روکا تو وہ دن جلدی آ جائے گا کہ جب سلطنت سلجوق پر بھی حسن بن صباح کی بادشاہی ہوگی۔ نظام الملک نے اپنی فوج کو قلعہ الموت پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ خون ریزی نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اس نے سلطان ملک شاہ سے کہا کہ وہ حسن بن صباح کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیجنا چاہتا ہے۔ سلطان نے اسے اجازت دے دی، اور اسی روز ایک ایلچی اس پیغام کے ساتھ الموت بھیج دیا گیا کہ حسن بن صباح اپنی یہ سرگرمیاں جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں ختم کر دے اور سلطان ملک شاہ کی اطاعت قبول کر لے۔ ایلچی چلا گیا اور الموت پہنچ کر وہ حسن بن صباح سے ملا اور اسے سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کا پیغام دیا۔ اپنے سلطان کو اور نظام الملک کو میرا پیغام دینا، حسن بن صباح نے کہا، میں نے کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اے نظام الملک، ہم دونوں اکٹھے پڑھے ہیں اور ایک ہی استاد سے پڑھے ہیں، مجھے تم اس زمانے سے جانتے ہو، میں تمہیں ایک مخلص دوست کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ الموت کا کبھی رخ نہ کرنا، اور اے سلطنت سلجوق کے سلطان ملک شاہ، اپنی سلطنت کی حدود میں رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ مجھے میری دنیا میں آزاد رہنے دو۔ اگر تمہیں میرا یہ مشورہ اچھا نہ لگے تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا اور تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایلچی وہاں سے رخصت ہونے لگا تو حسن بن صباح نے اسے روک لیا۔ ٹھہر جاؤ، حسن بن صباح نے اسے کہا، تم شاید سمجھے نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، یا شاید تم یہ سمجھے ہوگے کہ میں نے ویسے ہی بڑھ ماری ہے۔ میں تمہیں اپنے الفاظ کو عملی شکل میں دکھاتا ہوں۔ حسن بن صباح کے حکم سے 100-150 آدمی جو دراصل اس کے فدائیین تھے وہاں ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستو، حسن بن صباح ان سے مخاطب ہوا، میں تم سے کسی ایک کو اللہ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے۔ تمام آدمی ایک ہی بار آگے آگے، اور ہر ایک نے بلند آواز میں کہا کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حسن بن صباح نے ایک آدمی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا، وہ آدمی دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے آپ کو قتل کر دو، حسن بن صباح نے اسے کہا۔ جوان سال آدمی نے اپنے کمر بند میں اڑسا ہوا خنجر نکالا، خنجر کی نیام الگ کر کے پرے پھینکی، اور خنجر
پوری طاقت سے اپنے دل میں اتار دیا۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی زور کا نعرہ نکلا، امام حسن بن صباح زندہ باد! اور اس کے بعد وہ آدمی گر پڑا اور مر گیا۔ حسن بن صباح نے ایک اور ویسے ہی جوان سال آدمی کو بلایا۔ وہ سب آدمی جوان تھے یا نوجوان تھے۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا حسن بن صباح کے سامنے جا رکا۔ دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھ جاؤ، حسن بن صباح نے اسے کہا، اور اپنے آپ کو سر کے بل نیچے گرا دو۔ وہ نوجوان فوراً دوڑ پڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کی اتنی اونچی دیوار کے اوپر کھڑا نظر آیا۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سر کے بل دیوار سے گرایا جس طرح تیراک بلندی سے پانی میں چھلانگ لگا دیا کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے ان دو آدمیوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے ایک اور فدائی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ ڈوب کر مر جائے۔ وہ فدائی اسی وقت چلا گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ اس تیسرے فدائی کی موت کے ساتھ یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ دریا میں کودا تھا یا کوئی جھیل تھی یا کوئی گہرا حوض تھا۔ بہرحال یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ڈوب کر مر گیا۔ اپنے سلطان ملک شاہ کو یہ سب کچھ سنانا جو تم نے دیکھا ہے۔ حسن بن صباح نے ایلچی سے کہا، میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس اس قسم کے 20,000 فدائیین ہیں۔ سلطان سے پوچھنا کہ تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کوئی ایک بھی سپاہی ہے جو اس طرح تمہارے اشارے پر اپنی جان دے دے، اور میرے دوست نظام الملک سے کہنا کہ میں آج بھی تمہارا احترام کرتا ہوں۔ لڑکپن کی دوستی کو قائم رکھو اور مجھ پر فوج کشی کا خیال دل سے نکال دو۔ اگر تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی تو بے شک آ جاؤ اور جتنا بڑا لشکر اکٹھا کر سکتے ہو لے آؤ۔ ایلچی کے چہرے پر حیرت زدگی بلکہ کسی حد تک خوف زدگی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چل پڑا۔ ایلچی واپس مر پہنچا تو سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے بے تابی سے اس سے پوچھا کہ حسن بن صباح نے کیا جواب دیا ہے۔ ایلچی نے جو سرفروشی اور جانثاری کے مظاہرے وہاں دیکھے تھے وہ انہیں سنا دیے، اور حسن بن صباح نے جو جواب دیا تھا وہ بھی سنا دیا۔ سلطان ملک شاہ پر خاموشی طاری ہو گئی، لیکن نظام الملک کو جیسے غصہ آ گیا ہو، وہ اٹھ کر کمرے میں تیز تیز چلنے لگا اور بار بار وہ اپنا ایک ہاتھ کا مکہ اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو خواجہ؟ سلطان ملک شاہ نے پوچھا۔ اس کا لب و لہجہ کچھ ٹھنڈا سا تھا۔ میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں سوچ سکتا کہ فوراً کوچ کیا جائے۔ نظام الملک نے کہا، کیا یہ ابلیس یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی گیدڑ بھپکیوں سے ڈر جائیں گے؟ سلطان محترم، میں کل صبح فجر کی نماز کے بعد کوچ کر جاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ ہاں خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، تم کل صبح لشکر لے کر نکل جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ اگلی صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر خواجہ حسن توسی نظام الملک نے اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ اس نے گزشتہ روز تمام لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ صبح لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ نظام الملک نے مختصر الفاظ میں اپنے لشکر سے کہا کہ وہ کسی کا ملک فتح کرنے نہیں جا رہے۔ اس نے حسن بن صباح اور باطنیوں کے متعلق کچھ باتیں کیں اور کہا کہ ہم سلطنت سلجوق کی توسیع کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ایک ابلیسی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے وقت ضائع کیا یا وہاں جا کر ہم نے جانیں قربان کرنے سے منہ پھیر لیا تو سمجھ لو کہ تمہارا دین اسلام چند دنوں کا مہمان ہے، پھر یہاں نہ کوئی اللہ کا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا زندہ رہے گا۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ عورتوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر لشکر کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ کچھ لوگ لشکر کے ساتھ دور تک گئے اور لشکر کو خدا حافظ کہہ کر واپس آ گئے۔ لشکر ابھی رستے میں ہی تھا کہ حسن بن صباح کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ سلجوکیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ انہوں نے لشکر کی صحیح تعداد بھی بتا دی۔ حسن بن صباح کے جاسوس ہر جگہ موجود رہتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کوئی بات ابھی سلطان تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن حسن بن صباح تک پہلے پہنچ جاتی تھی۔ مسلمان مورخوں کے علاوہ 2 یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جب حسن بن صباح کو اطلاع ملی کہ نظام الملک کا لشکر آ رہا ہے تو حسن بن صباح کا رد عمل صرف اتنا سا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ اٹھ کر دوڑ پڑتا اور اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیتا یا لشکر کو اکٹھا کر کے کوئی اشتعال انگیز تقریر کرتا۔ وہ اطمینان اور آرام سے بیٹھا رہا۔ اس کے پاس 3-4 خاص معتمد اور مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔
تم نے سن لیا ہے؟ حسن بن صباح نے انہیں کہا، نظام الملک کو راستے میں ہی قتل کر دو۔ بس اتنی سی بات تھی جو حسن بن صباح کے منہ سے نکلی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یہاں تاریخ نویسوں میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، جو کوئی اتنا اہم نہیں، لیکن اس کا ذکر ضروری ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ نظام الملک کو سلطان ملک شاہ نے مرو سے ہی رخصت کر دیا تھا، لیکن زیادہ تعداد تاریخ نویسوں کی ایسی ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ بغداد جا رہا تھا۔ وہ لشکر کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ راستے سے بغداد کی طرف چلا جائے گا۔ چونکہ مورخوں کی زیادہ تعداد نے یہی لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ لشکر کے ساتھ گیا تھا، اور اس سے آگے کے جو حالات تاریخ میں نظر آتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ لشکر کے ساتھ گیا تھا، اس لیے داستان گو یہی صحیح سمجھتا ہے۔ راستے میں جا کر سلطان ملک شاہ نے خواہش ظاہر کی کہ نہاون کے مقام پر پڑاؤ کیا جائے۔ نہاون بڑا مشہور قصبہ تھا جس کی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت تھی۔ 20ویں ہجری میں یہ مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت نے فتح ہوا تھا۔ اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اچھی خاصی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ان لوگوں نے نہاون پہنچ کر روزہ افطار کیا۔ رات تراویح کی نماز سب نے پڑھی۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ تاریخ کے مطابق لشکر نے تو اپنے لیے خیمے گاڑ لیے تھے، لیکن سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کی رہائش کا انتظام قصبے میں ایک بڑے اچھے مکان میں کیا گیا تھا۔ اس وقت سلطان ملک شاہ نظام الملک کے ساتھ نہیں تھا۔ نظام الملک جب اپنی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ اکٹھے تھے جو نظام الملک کو دیکھنے یا اس سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ نظام الملک ان کے درمیان جا پہنچا اور جو کوئی بھی آگے آیا اس کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا۔ کیا سلجوکیوں کا وزیر اعظم ایک مظلوم کی فریاد سنے گا؟ ایک آواز سنائی دی، میں درخواست لے کر آیا ہوں۔ نظام الملک عدل و انصاف کا پابند تھا اور ہر کسی سے انصاف کرنا وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتا تھا۔ اس نے جب فریاد سنی تو بلند آواز سے کہا کہ یہ شخص آگے آ کر اپنی عرضی مجھے دے دے۔ ایک جوان سال آدمی آگے آیا اور اس نے احتجاج یا غصے کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا وہ نظام الملک کے ہاتھ میں دینے کے بجائے اس کے قدموں میں پھینک دیا اور غصے سے بولا، یہ لو میری فریاد اور مجھے انصاف دو۔ نظام الملک کاغذ اٹھانے کے لیے جھکا۔ کاغذ پھینکنے والے شخص نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور جھکے ہوئے نظام الملک کی پیٹھ میں اس قدر زور سے مارا کہ خنجر دل کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ لوگوں نے قاتل کو وہیں پکڑ لیا۔ نظام الملک پیٹھ میں خنجر لیے ہوئے سیدھا ہوا۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اسے میرے قصاص میں قتل نہ کرنا، لیکن لوگوں نے اس کی نہ سنی۔ کچھ نے نظام الملک کو اٹھایا اور زیادہ تر نے قاتل کے جسم کو کیما بنا ڈالا۔ اس قاتل کا نام ابو طاہر تھا۔ وہ حسن بن صباح کے فدائیین میں سے تھا۔ نظام الملک کو 1092 میں شہید کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان ملک شاہ کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا آیا۔ نظام الملک فوت ہو چکا تھا اور قاتل کی لاش اس حالت میں باہر پڑی تھی کہ لوگوں نے اس کے اعضاء بھی کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیے تھے۔ سلطان نے الموت پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس آ گیا۔